بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ ایک جملہ بہت زیادہ سنا جاتا ہے کہ جناب رمضان آ رہا ہے، اور رمضان میں اللہ رب کریم جو ہے وہ شیطان کو جکڑ لیتا ہے اور جو ہے اس کو جکڑ لیا جاتا ہے اور شیطان جو ہے اپنا کام انجام نہیں دے پاتا۔ مقصد یہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک میں اللہ رب کریم نے 3 اشرے جو رکھے ہیں، جس میں رحمت کا، مغفرت کا اور نجات کا، جو آخری ہفتہ ہے، آخری اشرہ ہے، شاید 1-2 دن رہ گئے، یہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اور شیطان، لوگ کہتے ہیں جیسے ہی رمضان جاتا ہے شیطان دوبارہ سے کھل جاتا ہے۔ نہیں، شیطان نہیں کھلتا، شیطان کو اللہ جکڑ لیتا ہے، اور ہم اور آپ جو ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ راغب ہو جاتے ہیں ان گناہوں کی طرف جو ہم پورا سال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ یہ موقع ہمیں میسر آیا کہ ہم نے قرآن کریم کو اس رمضان المبارک میں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ جو اپنے گھروں میں محصور ہیں، تو ہمیں موقع میسر آیا کہ ہم جو لوگ اپنے دلوں میں تمنا رکھتے تھے ترجمہ پڑھنے کا قرآن کریم کا، جو چاہتے تھے تفسیر پڑھنا، تو وہ تمام کی تمام خواہشات جو ہیں اس رمضان نے پوری کر دی کہ ہم تمام لوگوں نے الحمدللہ ترجمہ بھی پڑھا، تفسیر بھی پڑھی، اور جاننے کی کوشش کی کہ اس ترجمے میں اور اس تفسیر میں اللہ رب کریم کیا فرماتا ہے۔ دیکھیں، رمضان تو چلا ہی گیا، گزر ہی گیا۔ اس پورے ترجمے میں 1-2 باتیں بڑی اہم ہیں جو قرآن کریم میں بار بار اللہ رب کریم نے کہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب نماز قائم کریں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جب یہ رمضان چلا جائے تو آپ نمازیں چھوڑ دیں، نمازیں پڑھیں، لازمی پڑھیں، کیونکہ نماز کا ذکر بار بار آئے، انکساری کا ذکر، اور سب سے اہم جو ہے یتیم و مساکین، بے سہارا لوگوں کا ذکر بہت آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ زکوٰۃ کا مقصد صرف یہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہمارے پاس پیسہ ہے، اگر اللہ نے ہمیں اپنی خزانے سے دیا ہے تو اس میں اگر کچھ حصہ ہم ان غریب، یتیم، مساکین پہ خرچ کریں جو اللہ چاہتا ہے۔ اچھا، ہم سب لوگ جو UK، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، سعودی عرب آئے ہوئے ہیں، ہم سب کے ذہنوں میں اور ہماری آنکھوں میں یہ خواب ہیں کہ جناب ہم جو ہیں اپنا ایک گھر بنائیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جس ملک سے بھی ہم آئیں، ہماری خواہش ہوتی ہے گھر بنائیں۔ اس کا خاکہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا گھر ہو، بیڈ روم ہو، سب کچھ ہو، ہر چیز، ہر آسائش، جو جدید آسائشیں ہیں وہ اس کے اندر پوری ہونی چاہیے۔ ہم سب کی خواہش ہے، ہم یہی سوچ کے آ گئے یہاں پہ، اور ہم یہ خواہش الحمدللہ کافی حد تک لوگ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے وہ ایک دن اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس مقام پہ پہنچنے کے بعد واپسی، مطلب وہ آسائشیں ہو گئی تیار، ہر چیز ریڈی ہے، لیکن آپ اس میں رہ نہیں پاتے، آپ واپسی، ہم جستجو سائے زندگی کر لیتے ہیں، اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں ان ملکوں کو دے دیتے ہیں اس ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اچھا گھر ہو جائے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی۔ ہم اس جستجو کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن کریم میں ترجمہ پڑھا ہے نا آپ نے، جس طرح اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ کس طرح کا ماحول ہوگا اس جنت کا جو اللہ نے ہمارے لیے وہاں رکھی ہے۔ ہم تو یہاں پہ جستجو کر رہے ہیں نا، جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ نہ آنا میری مرضی سے، نہ جانا میری مرضی سے، ہمیں یہ بات پتہ ہے۔ بیچ کا جو حصہ ہے اسی کے اوپر بھاگ رہے ہیں ہم، نہ ہم آئے اپنی مرضی سے، نہ ہم نے جانا اپنی مرضی سے۔ جو ٹائم ٹیبل اللہ رب کریم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اسی مقررہ وقت پہ آئے ہیں، اسی مقررہ وقت پہ جانا ہے، اور اس جانے کے لیے قید نہیں ہے کہ بڑھاپا آئے گا، 80 سال کا ہوں گا، 90 سال کا ہوں گا، 70 سال کا ہوں گا، 110 سال کا ہوں گا تبھی جاؤں گا، نہیں، بچپن میں بھی جاؤں گا، لڑکپن میں بھی جاؤں گا، جوانی میں بھی جاؤں گا، شادی سے پہلے بھی جاؤں گا، شادی کے بعد بھی جاؤں گا،
بڑھاپے میں جاؤں، مطلب جو اللہ نے طے کیا ہے نا اس پہ جانا ہے، وہاں کی تیاری ہم کرتے نہیں، ہم ملک چھوڑ دیتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں خود ان میں شامل ہوں، سب کچھ چھوڑ کے ہم یہاں آ گئے۔ ہم اگر ایک لمحے کے لیے وہیں یہ سوچ لیں کہ یار اصل زندگی تو وہ ہے، ہمیں تو وہاں جانا ہے، ہمیں تو اس کی تیاری کرنی ہے، وہ ہم نے کی نہیں۔ جو ہمیشہ رہنے اس کی جو منظر کشی اللہ رب کریم کر رہا ہے جنت کی، کہ مخمل کے جو ہے وہ بسترے ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، ہر فروٹ، ہر ڈرائی فروٹ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہاں جو شراب پی رہے ہیں اس سے کہیں درجے بہتر وہ شراب ہوئی جو اللہ ہمیں دے۔ مطلب ہر چیز اللہ نے ہمیں قرآن کریم میں بتا دی کہ بھئی یہ سب چیزیں تمہارے لیے، اس کے باوجود ہم جستجو میں یہاں کی لگے، اور ہم اینڈ ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ سب، اور بہت مشکل نہیں ہے۔ آج میں یو کے میں ہوں، بہت سے میرے دوست امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، بہت سارے ملکوں میں ہوں گے، بہت مشکل اب بھی نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے ایک جو ہے وہ جگہ رکھی ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، معافی، وہ اللہ کے اختیار میں۔ آپ دل سے دعا کریں، معافی مانگیں، اور اللہ رب کریم جو ہے نا وہ آپ سے بہت کچھ نہیں مانگ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ نے سارے پیسے جمع کیے اور اوپر کی طرف اڑا دیے کہ یہ بھائی اللہ کو چلے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جو تمہارے پاس پیسہ ہے نا وہ میں دیتا ہوں، میں اللہ دیتا ہوں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا جناب ہم تو بڑی محنت کر رہے ہیں، ہم نے تو بڑی محنت کی، ہم نے بڑی جستجو کی ہے۔ بھائی آپ نے نہیں کی محنت، اللہ مہربان ہوا ہے آپ کے اوپر۔ اور محنت کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس پہ بھی، کہ محنت سب لوگ کرتے ہیں، ریڑھی والا بھی کر رہا ہے، جو میسن ہے، جو تعمیرات کا حصہ ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، کھڈا کھود رہے ہیں، روڑی بچھا رہے ہیں، ٹف سے ٹف محنت کر رہے ہیں، محنت وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر آپ پہ ہے۔ پیسہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں تمہیں۔ اور کچھ لوگ گھمنڈ میں پڑ جاتے ہیں کہ جناب میں نے تو بہت اسٹرگل کی تو یہ مقام حاصل ہوا۔ یہ مقام حاصل نہیں ہوا، یہ مقام اللہ نے تمہیں دیا۔ اب جب اللہ یہ مقام دے تو اللہ بہت زیادہ آپ سے نہیں مانگتا، اللہ کہتا ہے کہ جناب سمپل ہے، قرآن کریم اٹھا کے دیکھنا، بہت آسان ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے جو تم نے پیسہ کمایا ہے اس میں خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی ہے اس کی میتھڈ کے مطابق جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کا جو ایک حصہ ہے نا، جو میں نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں دیے، اس کا ایک حصہ ان غریبوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے، ان مساکین کے لیے، ان بیواؤں کے لیے رکھیں، اور جو نیکی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بہت ساری این جی اوز یو کے میں بھی ہیں اور کام کر رہی ہیں، اور بہت سارے پروجیکٹ میں کام کر رہی ہیں۔ کوئی پانی کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی مطلب میڈیسن کے لیے کام کر رہا ہے، کچھ یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کام کریں آپ ان کو اپنے آپ کو جو اللہ رب کریم دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ ان کو دیں۔ جب آپ یہ دیں گے، اس گھر کو بنانے کے لیے جو آپ نے اس دنیا میں بنایا اس کے لیے 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب کریم کے یہاں گھر بنانے کے لیے کوئی اتنی مشقت نہیں ہے۔ اللہ تم پہ کوئی بوجھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت واحد امت ہے ایسی کہ جس پہ سختیاں نہیں ہیں، نرمیاں ہیں، آسانیاں ہیں، 5 وقت کی نماز مشکل نہیں ہے، 15 منٹ ہے، اور آپ اللہ کے حضور لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں آج انسانیت بہت مشکل میں ہے، بہت مشکل حالات سے، آپ اپنے اندر ایک چیز پیدا کر لیں کہ جناب یہ حصہ، یہ پیسے جو آج میں نے بنائے ہیں اس میں سے یہ حصہ، ضروری نہیں کہ آپ پورے سال انتظار کریں اور زکوٰۃ کے ایک لم سم دیں اور اس ٹائم نہیں، کرتے رہیں آپ، دیتے رہیں آپ، کیوں یہاں دیتے رہیں گے وہاں بنتا رہے گا۔ یہ والے گھر، یہ والی گاڑیاں، یہ والی چیزیں، کوئی وقت نہیں اس کی، ویلیو ہی نہیں ہے۔
اصل گاڑیاں، اصل باغات، اصل مزے، اصل میوے سارے وہاں کے جو اللہ نے آپ کے لیے رکھے ہیں، اللہ آپ کو دے گا، اللہ ان تمام لوگوں کو دے گا جو کار خیر کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ چھوڑ دیں بات کہ وہ اس کو دے دیں گے، اس کو اپنے ہاتھ سے خرچ کریں۔ اگر نہیں ہے ٹائم کسی کو دے کے آپ سمجھتے ہیں کریں، وہاں پہ گھر بنائیں، وہاں پہ گھر چاہیے۔ تو رمضان گزرنے کے بعد پیغام، بات، مقصد پوری کرنے کا صرف یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد آپ لوگ اس ٹریک سے نہ ہٹیں، اس شیطان کو زنجیروں میں جکڑا رہنے دیں۔ یہ آپ کے اختیار میں، وہ اللہ کے اختیار میں کہ رمضان سے پہلے اللہ شیطان کو جکڑ لیتا ہے، اب آپ کے اختیار میں کہ اس کو جکڑا رہنے دیں، اس کو کھلنے نہ دیں، کہیں وہ دنیا کے چکر میں آپ سے آپ کی آخرت نہ لے لیں۔ تو اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، کار خیر کرتے رہیں، اور کار خیر کریں گے اللہ رب کریم بہت خوش ہوتا ہے یتیموں، بیواؤں، بے سہارا، لاوارث لوگوں کا، کیونکہ اللہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، اس میں آپ کی کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ پیسہ میں دے رہا ہوں۔ تو نمازوں کا سلسلہ، خیرات کا سلسلہ، اور انکساری کا سلسلہ، عاجزی کا سلسلہ یہ جاری رہنا چاہیے۔ جب آپ ان سب سلسلوں پہ جاری رہیں گے نا تو شیطان کبھی نہیں کھل سکتا، تو اس کو نہ کھلنے دیں، اور اس عاجزی کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ اللہ رب کریم آپ پہ بھی رحم و کرم کرے، مجھ پہ بھی رحم و کرم کرے، میرے گناہوں کو بھی معافی، اللہ رب کریم مجھے معاف کرے، اور ہم سب کو، جو میرے بھائی جو جہاں جہاں اس پیغام کو سن رہے ہیں، اللہ رب کریم ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں کہ شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو، اور اللہ رب کریم ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ جاری رکھے۔ اللہ نگہبان۔